أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم سب کے دادا ہیں، اور ہر ایک آدمی ان کو اپنا باپ اور دادا سمجھتا ہے، اور ہر ایک آدمی اپنا تعلق ان سے ثابت کرتا ہے، اپنا رشتہ ان سے جوڑتا ہے۔ کچھ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پچھلی مرتبہ بتائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یعنی قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے، قرآن میں حضرت ابراہیم کو یاد کیجئے، ان کا نام لیجئے۔ اور فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، یعنی سچائی ان کی زبان پر تھی، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک سچے نبی تھے، جن کے نبی ہونے میں اور جن کے دین حق پر ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے۔ بعض لوگ وہ تھے جو زندہ چیزوں کی عبادت کرتے تھے، اور بعض لوگ وہ تھے جو پتھروں سے تراشی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، پتھروں سے بنی ہوئی چیزوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے کے اندر، ایسے وقت میں بھیجا کہ جب بت پرستی عام تھی، اور عرب کے جو لوگ تھے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، اپنا دادا سمجھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے دین اور مذہب کو سچا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم کا دین مذہب بالکل سچا ہے، اور ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ نے اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، توحید کی دعوت۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور اسی دعوت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو دی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی، آپ کے والد کو یہ بات بتائی، تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے اور جس طریقے سے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی عبادت کریں گے۔ خود آپ کے والد نے انکار کر دیا، اور والد کو کافی سمجھانے کے باوجود، خوب اچھی طریقے سے محبت کے ساتھ سمجھانے کے باوجود، پھر جب والد نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی حضرت ابراہیم سے ان کے والد نے کہہ دیا
کہ تم اگر یہ کام نہیں چھوڑو گے، ہمارے بتوں کی برائی بیان کرنا نہیں چھوڑو گے، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جدائی اختیار کی اور ان سے ایک طرف ہو گئے، اور پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور قوم کو سمجھایا۔ قوم نے بھی وہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس طریقے سے دیکھا ہے اور جس طریقے سے وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی عبادت کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی قوم کو یہ دعوت دی توحید کی، تو آپ کی قوم نے بھی یہی جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کر کے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک طرف تو تم یوں کہتے ہو، مکہ کے لوگوں، ایک طرف تو تم یوں کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں اور ان کا دین و مذہب سچا ہے اور ہم اس پر چلنے والے ہیں، اور ایک طرف اب آخری نبی ہمارے نبی آپ کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو تم ان سے یہ کہہ کر اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہو کہ نہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جس کو تم اپنا باپ سمجھتے ہو حضرت ابراہیم، ان کا طریقہ تو یہ نہیں تھا۔ تمہارے جو حقیقی باپ دادا ہیں، تمہارے باپ دادا پردادا، چاہے ان کا طریقہ یہ ہو عبادت کا جو تم کرتے ہو، لیکن آگے اور اوپر چل کر جو تمہارے باپ دادا ہیں حضرت ابراہیم، جن کی اتباع کرنے کا تم دعویٰ کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں، تو ان کا طریقہ کیا تھا عبادت کا وہ دیکھو۔ تم جب اپنی زبان سے ہی کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، ان کا دین و مذہب سچا ہے اور ہم ان کے دین اور مذہب پر چلنے والے ہیں، تو تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور مذہب کیا تھا، وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں بتائی اور یہ واقعات اللہ نے بیان فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت اپنے باپ کو بھی دی اور اپنی قوم کو بھی دی۔ حضرت ابراہیم نے تو سب کو یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے باپ دادا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو چلو میں بھی انہی کی عبادت کرنے لگ جاتا ہوں، میں نے اپنے باپ کو ان بتوں کی عبادت کرتے دیکھا ہے، میری قوم کو ان بتوں کی عبادت کرتے دیکھا ہے، میرے باپ دادا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو چلو میں بھی ان بتوں کی عبادت میں لگ جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم نے تو یہ کام نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم نے تو اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو اس چیز سے روکا اور حق کا اعلان کیا اور حق کی آواز کو بلند کیا اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے باپ کو اچھے طریقے سے نصیحت کی، اپنی قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ اور ایک طرف تم ہو کہ تم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، وہ سچے تھے، ان کا دین سچا تھا، ہم ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تو تم ان کے طریقے پر چلنے والے کہاں ہوئے؟ حضرت ابراہیم تو اپنے باپ کو بھی بت پرستی سے روک رہے ہیں، اور تم ہو کہ یہ کہہ کر توحید سے دور بھاگتے ہو کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ان بتوں کی عبادت کرتے دیکھا ہے، تو ہم تو انہی کی عبادت کریں گے۔ تو ایک طرف تم اپنی زبان سے کچھ کہتے ہو اور تمہارا عمل دوسری طرف کچھ ہے۔ زبان سے تو تم اپنی یہ دعویٰ کرتے ہو، مکہ کے سارے کفار و مشرکین زبان سے دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے دادا ہیں، وہ سچے نبی تھے، ان کا دین سچا تھا، ان کا مذہب سچا تھا اور ہم ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ زبان سے تم ایک طرف یہ کہتے ہو اور دوسری طرف تم جب عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کے ساتھ میں دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ طریقہ نہیں تھا، وہ تو شرک سے بالکل دور تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بار بار حضرت ابراہیم کے واقعات کو ذکر کیا،
چونکہ عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ سب حضرت ابراہیم سے عقیدت رکھتے تھے، حضرت ابراہیم کے دین کو اور مذہب کو سچا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کا دین یہ تھا، اور حضرت ابراہیم کا دین لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی سی عمر سے ہی اپنی قوم کو اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک دن رات کا موسم تھا، ستارے نظر آ رہے تھے، ایک ستارہ سب سے زیادہ روشن اور چمکدار تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ہاں یہ ستارہ جو ہے یہ خدا ہے اور یہ میرا بھی رب ہے، قوم کو سمجھانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب رات کا اندھیرا اور زیادہ ہوا اور وہ ستارے کی چمک ختم ہوئی اور اس کی روشنی کم پڑ گئی، تو پھر کہا کہ نہیں یہ تو چھپ گیا، اس کی تو روشنی کم ہو گئی، اور جو چھپ جائے، جس کی روشنی کم ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے اور یہ سب سے بڑا نظر آتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں جب صبح صادق ہوئی تو چاند کی روشنی بھی کم ہونے لگی، جیسے ہی سورج نکلا تو چاند کی روشنی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ تو کہا کہ نہیں یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے چمکتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے چمکتا ہوا نظر آیا اور اب اس کی چمک ختم، تو یہ خدا نہیں ہو سکتا جو تھوڑی دیر کے لیے چمکے اور پھر ختم ہو جائے۔ اور پھر کہا کہ سورج، ہاں یہ سب سے بڑا خدا ہے اور یہی خدا ہے، اس لیے کہ یہ سارے ان خداؤں میں سب سے بڑا نظر آتا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی چمک، اس کی روشنی بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے دوپہر ہوئی، دوپہر ڈھلنا شروع ہوئی اور سورج کی روشنی بھی کم ہونے لگی، اور شام ہوتے ہوتے سورج کی روشنی بھی بالکل ختم ہو چکی، وہ بھی غائب ہو چکا۔ تو پھر کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے نظر آئے، جو تھوڑی دیر کے لیے چمکے، جو تھوڑی دیر کے لیے کسی کو نفع پہنچائے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو روشن کرے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی، چھوٹی سی عمر سے ہی اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اس طریقے سے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کی ذات کیسی ہوتی ہے۔ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو اور جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو اور جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ تمہارے حقیقی معبود نہیں ہیں۔ اور یہ جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، عبادت کرتے ہو، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے ہو، یہ نہ تو تمہاری بات کو سنتے ہیں اور نہ تمہاری کسی مجبوری کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں کسی قسم کا ذرہ برابر کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے عجیب عجیب انداز میں مثالوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی سی عمر سے اپنی قوم کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی توحید سکھائی کہ اللہ کی ذات کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔